ناظرین، کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی بھی ایمان افروز ہوتی ہے، جن کی موت بھی ایمان افروز ہوتی ہے، جن کو زندگی میں دیکھ کر بھی قرآن اور اللہ یاد آتا ہے، جن کی موت پر بھی دنیا کو اللہ تعالیٰ اور قرآن یاد آتا ہے۔ ایسی موت کے متلاشی دنیا میں بہت سے ملتے ہیں۔ ہر شخص کی ایسی ایمان افروز موت طلب ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، لیکن یہ موت نصیب ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کو، یہ موت نصیب ہوتی ہے قرآن کے قاریوں کو، یہ موت نصیب ہوتی ہے ان کو جن کا تعارف قرآن سے جڑ جاتا ہے، جن کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے۔ ان کو پھر اللہ تعالیٰ ایسی ایمان افروز اور ایسی شاندار موت دیتا ہے کہ جن کو دیکھ کر پوری دنیا دھنگ رہ جاتی ہے، پوری دنیا اس کی تمنا کرنے لگتی ہے۔ ایسی ہی ایک موت پاکستان کے مشہور اور عرب و عجم میں معروف قاری نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ ان کی آخری تلاوت کو اگر ہم سنیں، ان کی آخری قرآن کی مجلس کو ہم سنیں، اور جس آیت کی انہوں نے وہاں تلاوت کی اور جس کیفیت میں ڈوب کے وہ تلاوت کی، یوں اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے جو قرآن کے قاری ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کی کوئی اندر چھٹی حص بیدار ہو جاتی ہے جو انہیں بتاتی ہے کہ اب آخری وقت آ پہنچا ہے۔ کیا خوش فالی اس سے لی جا سکتی ہے، اللہ سے کیا خوش امیدی پالی جا سکتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ قاری صاحب نے اپنی زندگی کی آخری تلاوت کیا کی۔ جب اللہ کے بندے جو ہیں اہل ایمان یہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے اور وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کے جو دربان اور داروغے ہیں اور فرشتے وہاں مامور اور متعین ہیں وہ انہیں سلام کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا۔ تمہیں خوش آمدید، تمہیں مبارک ہو، تمہارا آنا مبارک ہے، تمہارا جنت میں ورود مسعود مبارک ہے، اور داخل ہو جاؤ ان دائمی جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ وہ آیت تھی جو قاری صاحب نے اپنی زندگی کی آخری آیت پڑھی، جو آخری موقع پر پڑھی، آخری محفل میں پڑھی، آخری مقام پر پڑھی۔ کیسا مبارک سفر تھا کہ ساری زندگی قرآن کے ساتھ لو لگائی، ساری زندگی قرآن پڑھا، عجم سے لوگوں کو قرآن کے لیے بلایا، عرب سے لوگوں کو قرآن کے لیے بلایا، قرآن کی مجلسیں سجائی، قرآن کی ہر محفل کی جان ہوا کرتے تھے، اور ہر روز کہیں نہ کہیں کسی قرآن کی محفل میں، کبھی رمضان میں قرآن سنا رہے ہیں، کہیں بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، کبھی قرآن کا تلفظ درست کروا رہے ہیں۔ کیا شاندار گولڈن اور سنہری زندگی ہوتی ہے اہل قرآن کی، اور کیا بابرکت موت ہوتی ہے اہل قرآن کی۔ آخری سفر بھی قرآن کے لیے اسلام آباد پہنچے، وہاں محفل میں شرکت کی، اور یہ جو آیت جو آپ نے سن لی، اللہ اکبر، جسے سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے، جسے سن کے اہل قرآن پر رشک آتا ہے، جسے سن کے دل چاہتا ہے کہ ساری زندگی اور دنیا کو چھوڑ کر بندہ قرآن سے اپنا تعلق بنا لے تاکہ اس طرح کی موت نصیب ہو سکے۔ وہ آیت پڑھی، وہ تلاوت کی، اور اس کے بعد اگلی منزل بھی قرآن ہی کی منزل تھی۔ کراچی پہنچنا تھا، وہاں ایک اور قرآن کی محفل میں بابرکت منور فروزہ محفل میں شرکت کرنی تھی، خود بھی قرآن سے منور ہونا تھا، دنیا کو قرآن سے منور کرنا تھا۔ یہی ان کا روزگار تھا، یہی ان کی زندگی کا شعار تھا، یہی ان کا وظیفہ حیات تھا۔ لیکن میرے اللہ نے جب وہ قرآن سنا کے قرآن سنانے کے لیے جا رہے تھے تو قرآن والے نے کہا کہ بس بہت ہو چکا، اب آ جاؤ، جنتوں میں آ جاؤ، جو تم نے پڑھا ہے، جو تم نے سنایا ہے، جو دنیا کو بتایا ہے، اب وہ تمہیں دینے کا، دکھانے کا انشاءاللہ وقت آ چکا ہے۔ گاڑی میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے کہ قرآن والے نے اپنے پاس بلا لیا۔ 55 سال عمر تھی، فیصل آباد سے آپ کا تعلق تھا، جامعہ سلفیہ جو ملک کی معروف دینی دانشگاہ ہے، ساری زندگی وہاں طلبہ کو قرآن پڑھاتے رہے۔ بہت خلیق، بہت شفیق، بہت ملنسار، گویا کہ سراپا قرآن تھے۔ یعنی جس طرح کا قرآن ایک قاری چاہتا ہے، ایک مومن چاہتا ہے، اسی کی مثال ہمیں تو نظر آتے تھے۔ قرآن سے لبریز دل ملک کی محبت میں اس طرح ڈوبا ہوا تھا کہ ہر وقت ملک کی بہتری کے لیے سوچتے رہتے، سوشل میڈیا پر لکھتے رہتے، بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ، شستہ انداز میں، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کیا کرتے تھے۔ قاری نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، خصوصاً آپ کے نانا شیخ الحدیث عبداللہ بڈھے مالوی، وہ ایک پورے دینی حلقوں میں ان کا بہت شاندار تعارف ہے، بڑے صاحب قرآن تھے۔ قاری صاحب کا تعلق بہت علمی اور روحانی خانوادے سے تھا، خصوصاً آپ کے نانا جان کا نام اور کام پورے پاکستان کے دینی حلقوں میں مشہور اور متعارف ہے۔
शेख उल हदीस अब्दुल्ला बुड्ढे मालवी का नाम हर शख्स इल्मी एतबार से वो एहतराम से लेता है। कुरान से उनके शगफ के हवाले से कारी साहब के भाई राना तनवीर कासम साहब जो यूईटी में प्रोफेसर होते हैं, बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, सहाफ़ती हलकों में भी मशहूर और मुतारफ़ हैं, वो लिखते हैं हमारे नाना जान का ताल्लुक़ कुरान से इस तरह था कि वो हर वक्त कुरान पढ़ा करते और जब हम भी जाते अपने नाना जान के पास तो हमें भी कुरान थमा देते और मुस्कुराते हुए कहते कि मैं सुनाता हूँ, तुमने गलती निकालनी है। इसी तरह कारी साहब की वालदा के हवाले से जो हमें मालूमात हासिल हुई कि वो भी बैठे बैठे 5-10 पारे पढ़ देती थी। वालिद साहब बहुत मतीन और शरीफ थे। कारी साहब का एक वक्त में मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, लेकिन उसी दौरान वालिद साहब फौत हो गए। फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया मदीना यूनिवर्सिटी जाने को, अपने भाइयों की सरपरस्ती की और अपने वालिद साहब की जानशीनी की और कुरान के इस मिशन को आगे बढ़ाया और सारी ज़िंदगी कुरान के नाम कर दी, सारी ज़िंदगी दीन के नाम कर दी। और आज यही वजह है कि पूरे मुल्क के दीनी हलकों में इस मौत पर अफसुर्दगी का इजहार किया जा रहा है, अफसोस का इजहार किया जा रहा है। और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जब वो फौत होते हैं तो उनकी याद में जो चीज़ें लगाई जाती हैं वो भी कुरान की तिलावत होती है। आज कारी साहब को अगर सोशल मीडिया पर याद किया जा रहा है तो मुख्तलिफ लोग बहुत खूबसूरत आपकी तिलावतें लगा रहे हैं और उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह जो दुनिया में जिस तरह कारी साहब की पजीराई थी कि कुरान की मजलिसों में बैठे हैं, माइक सामने रखा है, अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, बड़े सोज और गुदाज के साथ पढ़ रहे हैं, लहने दाऊदी में पढ़ रहे हैं, सुनने वाले मसहूर और मुनव्वर हो रहे हैं, दिल सिराब हो रहे हैं और फूल फेंके जा रहे हैं कारी साहब पर। इसी तरह इंशाअल्लाह हमें अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि वो जिस कैफियत से दुनिया में गए हैं इससे कहीं बेहतर उनका इस्तकबाल होगा, कहीं बेहतर उन पे फूल फेंके जाएंगे, कहीं बेहतर उन्हें सलाम पेश किए जाएंगे, कहीं बेहतर उन्हें मलबूसात और घर पेश किए जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान वाला और कुरान से मोहब्बत करने वाला और कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करने वाला बनाए और अल्लाह ताला ऐसी ही काबिल रश्क ज़िंदगी और ईमान अफरोज़ मौत नसीब फरमाए।